اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد کی جانب سے اسپیشل عید ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان شاہ مرداں حیدر، اور آپ کو اپنی جانب سے اور ہدایت ٹی وی اسلام آباد کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ خدائے متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ عطا کیا کہ جس میں ہم لوگ محمد و آل محمد کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی مماثلت اختیار کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ محمد و آل محمد کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور میں امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس ماہ رمضان میں تمام مومنین نے، تمام امت مسلمہ نے جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائیں، اور اس ماہ سیام کو ہمارے لیے آخری ماہ سیام قرار نہ دیں، بار بار ہماری زندگی میں ماہ رمضان آتا رہے اور ہم اسی طرح محمد و آل محمد کے صدقے اور ان کے توسل سے نعمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹتے چلیں۔ میں بلا کسی تاخیر کے اپنے آج کے مہمان گرامی محترم محمد اعجاز نگری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم آغا جان۔ علیکم السلام کیسے ہیں ورحمۃ آپ؟ اللہ۔ خیریت بہت سے شکریہ، ہیں؟ اللہ کا احسان۔ امید کرتا ہوں ماہ رمضان جو ہے وہ معرفت سے بھرپور اور بہت اچھا گزرا ہوگا۔ مہربانی، الحمدللہ، بالکل۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال، عبادات اور روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول الہی فرمائے آمین، انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنے آج کے دوسرے گیسٹ جو کہ منقبت خواں اور نہا خوان ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب حسن عباس صاحب، آپ کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ہدایت ٹی وی اور پوری ٹیم کا بشمول آپ کے سب کا تہ دل سے ممنون ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور امید کرتا ہوں آپ کا ماہ رمضان جو ہے وہ بھرپور معرفت کے ساتھ اور جو ہے وہ بہترین گزرا ہوگا، اور آغا جان آپ کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اپنی جانب سے اور ہدایت ٹی وی کی جانب سے اور اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کی جانب سے جو ہے وہ عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، بلکہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن جس کا دن بغیر کسی گناہ کے گزرا ہو، وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے، اور علی والے اور حسین والے تو ہوتے ہی وہی ہیں جو کہ امام متقین کے راستے پر چلیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہمارا ہر دن، ہمارا ہر لمحہ اس طرح پاک ہو کہ جب ہمارے اعمال ہمارے وقت کے امام کے حضور پیش ہوں تو ہم اپنے وقت کے امام کے سامنے باعث شرمندگی نہ بنیں۔ آغا جان، جو ہے ماہ رمضان کے بعد جو ایک عید الفطر ہے، مسلمانوں کی ایک عید ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ ماہ رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عید کیوں رکھی، عید کا اعلان کیوں کیا، اور آیا کہ اس عید کی کیا فضیلت ہے؟ کیا یہ عید سب کے لیے عید ہے، یا مخصوص جن لوگوں کے اعمال قبول ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جنہوں نے معرفت محمد و آل محمد حاصل کی ہے، کیا جو ہے ماہ رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کو ہی ماہ سیام کہتے ہیں اور روزہ کہتے ہیں؟ اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ اصل میں جو ہے وہ ماہ رمضان کے بعد جو عید ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ ہم بھی عید سعید فطر کے مناسبت سے ناظرین کرام کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رب العزت سے یہی التجا، فریاد اور درخواست ہے کہ اس بابرکت مہینے میں تمام مسلمانوں نے، مومنین نے جو اعمال بجا لا چکے ہیں ان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے اس سوال میں در واقع مختلف زوایا اور پہلو سے ہم بحث کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خود عید کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا
کہ مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل یوم لا یعصی فیہ فہو عید، بے شک، ہر وہ دن جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کرے تو وہ دن عید ہے۔ کیا کہنے، تو سبحان مولا اللہ۔ کائنات علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس میں انسان معصیت نہ کرے، تو یہاں پہ ایک پیغام ہے کہ دن میں اگر کوئی معصیت نہ کرے تو یہاں پر در واقع یعنی جس وقت بھی انسان معصیت نہ کرے اپنے رب کی تو وہ اس کا عید ہو سکتا کیا ہے، کہنے، وہ لمحہ۔ سبحان اللہ۔ تو انسان نہ صرف دن میں یا سال میں ایک عید بلکہ ہر لمحہ عید منا سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کرے۔ وہ دن ہو تو ہمیشہ معصیت نہ کرے تاکہ انسان کے لیے ہمیشہ ہی عید ہو۔ کیا کہنے، مولانا امیر المومنین علیہ السلام اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ در واقع ہم ہر لمحہ اپنے رب ذوالجلال والاکرام کی یاد میں رہیں اور اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے احکام اور جو فرائض ہم پر ہیں ان پر ہم عمل کرتے رہیں۔ خود عید کے حوالے سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وعلی، جب ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام میں تھے، اپنے صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب کر کے یہی فرمایا کہ جب ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام تک پہنچ جاتا ہے تو آپ دعا کریں، اللہم لا تجعلہ آخر صیامنا، کہ اے ہمارے رب یہ جو ماہ مبارک رمضان کا یہ مہینہ ہے یہ ہمارے عمر کی جو ہے آخری ماہ مبارک نہ ہو۔ کیا کہنے، ہاں، کیا کہنے، اگر یہ آخری مہینہ ہو، ہماری عمر کا آخری مہینہ ہے، رمضان مبارک ہے، تو پھر اس طرح دعا کریں کہ اللہم لا تجعلنا محروما، یعنی ہمیں اس بابرکت مہینے سے ہمیں محروم نہ کر۔ اگر ماہ مبارک رمضان ہے تو پھر ہمیں اپنے رحمت میں شامل فرما، یعنی ہمارے اوپر رحمت نازل فرما۔ تو انسان جب یہ دعا کرے گا تو پھر دو نیکیاں اس کے لیے ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر یہ اس کا آخری ماہ مبارک ہو تو پھر اللہ کے رحمت میں شامل ہوگا، اگر نہ ہو تو پھر اگلے ماہ مبارک رمضان میں پھر سے وہ اپنا جو راز و نیاز ہے، اپنے رب کی اطاعت و فرمان برداری ہے، وہ پھر یہ کام کر سکے گا۔ کیا کہنے آقا جان، میں نے ایک جگہ پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، میں جو ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امام کا فرمان ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ مسلمان ماہ سیام میں بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، جو ہے وہ اپنی غلطیوں اپنی کوتاہیوں کو خدا کی بارگاہ میں نہ بخشوا سکے، تو پھر وہ یوم عرفہ کا انتظار کرے، کہ مطلب ماہ رمضان کی اتنی فضیلت ہے۔ اور اگر میں اس کو آگے مزید لے کے چلوں تو میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا ہے امام کا فرمان کہ اگر یوم عرفہ میں جا کے بھی انسان وہ کرنے کے بعد اگر یہ گمان کرے کہ کیا ابھی بھی میرے گناہ نہیں بخشے، تو یہ بذات خود ایک گناہ ہے۔ یہ بذات تو ماہ رمضان اتنی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ صحیح معنوں میں محمد آل محمد کی معرفت کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو بے شک یہ ماہ رمضان جو ہے وہ تمام انسان ہر ایک کسی کی جو غلطیوں کوتاہیوں کو بخشنے کا ایک سبب بنے گا۔ جی، چونکہ ماہ مبارک رمضان میں دیکھیں کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری خطبے میں بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک بابرکت اور رحمتوں سے بھرا ایک مہینہ جی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، تو جس میں شیطان بالکل قید ہے اور جس میں رحمت کے دروازے کھلے ہیں، بہشت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بالکل بند ہیں، اور اس میں انسان جو سانسیں لیتا ہے وہ تسبیح ہیں، وہ جب انسان سوتا ہے تو وہ عبادت ہے۔ کیا کہنے، تو اتنی ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ انسان کو مطلب ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں عنایت فرمایا ہے، تو پھر گناہ کے لیے کوئی موقع ہی نہیں بچتا ہے۔ موقع ہی نہیں بچتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر واقعاً انسان اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو وہ کوئی شقی انسان ہوگا جو اتنے اللہ تعالیٰ کے جانب سے پیکیج ملنے کے باوجود اگر وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو کیا کہنے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں چلتا ہوں حسن عباس صاحب کی جانب، اور جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک خوبصورت کلام جو ہے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پیش کریں، ایک منقبت کے جو ہے وہ 2 سے 3 اشعار مولا علی کی شان میں چند اشعار جزاک اللہ۔ پیش کروں گا۔
فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی واہ 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 واہ، بسا بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے اور علی والے جہاں بیٹھے واہ واہ واہ، سبحان اللہ. وہیں جنت بنا بنا بیٹھے. کیا کہنے، کیا بیٹھے. کہنے، سبحان اللہ. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو واہ 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 واہ، کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھیڑا جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے بیٹھے. سبحان اللہ. جہاں ذکر علی چھیڑا. والے کیا کہنے. جہاں بیٹھے. بہت ہی خوبصورت شعر ہدایت ٹی وی کے دیکھنے والوں کے لیے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاءاللہ. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ. چلے اپنے مکان چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے. کیا کہنے، کیا کہنے. ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے. یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے. یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت خوب، بہت خوب حسن بھائی. اللہ تعالیٰ مزید آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بے شک علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. اور فابی آئیے لائے ربی کما تکذبان. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علی والا بنایا، ہمیں حسین والا بنایا. ناظرین محترم، اس تمام کائنات میں، تمام کر تخلیقات میں، شش جہات میں، عالم نباتات میں، ارضیات میں، فلکیات میں، یمین و یسار میں، سمندروں کے بحر زخار میں، رب تعالیٰ کی تخلیق کے شاہکار میں، ہر جگہ، ہر مقام میں، مشرق و مغرب میں، شمول و جنوب میں، سورج کی درخشانی میں، کواکب کی تابانی میں، چاند کی زفشانی میں، اور الغرض ریت کے ذرے سے لے کر صحرا تک ہر شہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. بے شک ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے. ہمارے اوپر ہمارے رب کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا، محمد و آل محمد جیسا گھرانہ عطا کیا،
کہ جن کے نقش قدم پہ چل کے ہم معرفت کی منزلوں کو چھو سکتے ہیں۔ آغا جان، اسی کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری تو زندگی جو ہے وہ قدم قدم پہ محتاج ہے محمد و آل محمد کی۔ ہمارا ہر عمل، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی جوان اپنے گھر سے روزی رزق کی تلاش کے لیے باہر نکلتا ہے، رزق لے کے آتا ہے، اپنے خاندان کو فیڈ کرتا ہے، معاشرے میں کسی کے ساتھ ملتا ہے، سلام کرتا ہے، جواب لیتا ہے، حتیٰ کہ ہر عمل کرتا ہے، وہ بھی محمد و آل محمد کے نقش قدم پر اگر کوئی چلے گا وہی صحیح معنوں میں مومن کہلائے گا۔ تو آغا جان، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا جو دن ہے، عید الفطر کا جو دن ہے، تمام امت مسلمہ جو ہے وہ اس وقت خوشیاں منا رہی ہے، جو ہے وہ عید منا رہی ہے ماہ صیام کے بعد۔ تو آغا جان، امام علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے وہ عید الفطر کو کس طرح منایا گیا؟ ہمیں جو ہے وہ اگر ہم اس کا ہسٹری کا مطالعہ کریں، پیچھے جائیں، تو کس طرح ہم جو دیکھ سکتے ہیں آج کل کے جو نوجوان کمیونٹی ہے ان کو کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ امام نے اپنی زندگی میں عید الفطر کا اہتمام کس طریقے سے کیا؟ عید الفطر کے حوالے سے خود شب عید بھی ہمارے لیے بہت مہم ہے۔ مولائے کائنات اور اسی طرح دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ جو عید سعید قربان ہے یا عید سعید فطر ہے، یہ بھی شب قدر سے کم نہیں ہے۔ شب قدر میں انسان کے لیے مقدرات اس میں مشخص ہوتے ہیں، تقدیرات مشخص ہوتے ہیں۔ شب عید میں تو یہ گویا ایک شب قدر ہے۔ جس طرح انسان شب قدر میں اپنے ایک سال کا جو تقدیر ہے وہ چینج کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، تو گویا شب عید فطر میں بھی۔ اور معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو اس شب عید کو زندہ رکھے گا، یعنی احیاء کرے گا، شب بیداری کرے گا، تو اس کا دل زندہ ہوگا جب سب کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جو ہے اس کا دل زندہ ہوگا۔ اور خود عید میں، شب عید میں امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اور عملاً بھی امام علیہ السلام نے شب بیداری میں یہ رات گزاری ہے، اور مسجد میں عبادت میں امام علیہ السلام مشغول ہوتے تھے۔ جب یہ شب عید شب قدر کی طرح ہے تو گویا وہ اعمال جو شب قدر میں معصوم علیہ السلام سے ہمارے لیے بیان ہوئے ہیں وہی اعمال، اور مفاتیح الجنان تحفۃ العوام میں اور بھی دعائیں ہیں جن کو پڑھتے ہوئے ہم اس رات کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ رات کو زندہ نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں، چونکہ انسان جب بیدار رہے گا اپنے رب اور اپنے امام سے مطلب ہم کلام ہوگا تو یقیناً خود کو زندہ کر رہا ہے، خود کو بیدار کر رہا ہے۔ اور خود عید الفطر کے حوالے سے معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عید الفطر عید انعام ہے۔ کیا کہنا ہے؟ عید انعام یعنی انعام کا دن ہے، انعام لینے کا دن ہے۔ اور بعض روایات میں عید الفطر کو یوم القیامہ کے ساتھ تشبیہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس طرح انسان پوری اپنی زندگی میں اچھے یا برے اعمال انجام دینے کے بعد عالم محشر میں اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، اس کو بہشت بھیجنے کا یا جہنم بھیجنے کا فیصلہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو بہشتی ہوں گے یقیناً اللہ تعالیٰ کے نعمات سے وہ نوازے جائیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے اس عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں ایک مہینے، پورے مہینے میں جس انسان نے جیسا کردار اپنا انجام دیا ہے اس کے مطابق اس کو انعام ملے گا۔ اگر اس نے ظاہری طور پر، یعنی روزے کا جو سب سے ادنا جو مرحلہ ہے وہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، چونکہ اس ماہ مبارک رمضان کا ایک ظاہری پیغام ہے اور ایک باطنی اور اس کی ایک حقیقت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ روزہ صرف بھوکے رہنا یا پیاسے رہنے کا معنی نہیں ہے، بلکہ معنوی طور پر جو حقیقت رمضان ہے، روزے کا جو حقیقی پیغام ہے، اس پیغام کو حاصل کرنا چاہیے اور اس پیغام پر عمل کرنا چاہیے۔ اور مولا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف جو ہے انسان صرف نہ کھائے اور نہ پیے، بلکہ انسان کا ہر عضو کو روزہ رکھنا چاہیے، حتیٰ انسان کے بدن کے جو بال ہیں، روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، یہاں تک۔ ہاں،
تو جس میں سوچنا، فکر کرنا، غیبت کرنا، تکبر، غرور، یعنی تمام جو برائیاں ہیں ان کو ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو پاک کرے، اور جتنے نیکیاں ہیں ان کے بارے میں نیت بھی کرے، اور ان کو انجام دینے کے لیے یہ بھی نیت کرے، اور عملاً بھی یہ مطلب نیکیاں انجام دے۔ جیسا کہ ماہ مبارک کے رمضان میں بعض جو دعائیں ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشب کل جائے، اللہم اکسو کل عریان، کہ اس میں بہت سی جو غریب ہیں ان کو آپ جو ہے رزق دیں، روزی دیں، جو مقروض ہیں ان کو مطلب کا قرض ادا کریں وغیرہ۔ تو انسان عملاً کوشش بھی کرے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہر محتاج کو جو ہے آپ بے نیاز کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کسی محتاج کو اس کی مطلب بے نیازی کو دور کرنے کے لیے ہم کچھ حصہ ڈالیں، اپنا کردار ادا کریں۔ کوئی فقیر ہے تو کوئی تنگ دست ہے تو اس کو ہم عطا کریں، تاکہ یہ جو معصوم علیہ السلام کا جو قول ہے، معصوم علیہ السلام کا جو فرمان ہے، اس پر بھی عمل پیرا ہو سکے۔ آج کے دور میں ہم کس طرح مطلب جوانوں کو یہ پیغام دے، آپ کا بہت اچھا سوال تھا۔ اس حوالے سے یوم فطر یا عید فطر در واقع اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی اہل بیت کی طرح بننے کی درخواست کا دن ہے۔ یہ بہت مطلب گہرا پیغام ہے اس میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عید فطر سے پہلے جو ایک مہینے کا جو یہ میدان انسان کے لیے کھول دیا، اس میں انسان عبادت کرے، اس میں انسان اطاعت کرے، اور اس میں انسان جو ہے اپنے آپ کو تمام برائیوں سے پاک اور پاکیزہ رکھے۔ اس میں ہم ایک تشبیہ دیتے ہیں خود اپنے آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ اس طرح کے اہل بیت اطہار علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ افراد تھے، اللہ کے چنے ہوئے افراد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی پاکیزگی اور ان کے فضیلت میں خود قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی بھی دی ہے، اور ان کے پاکیزگی پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور یہ اس مقام تک جب پہنچ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کسی پلان کے بغیر یا ان کے کسی اعمال کو دیکھے بغیر از خود ان کی طہارت کا اور پاکیزگی کا وہ اعلان نہیں کیا ہے۔ اسی طرح کیوں خود ان سے بھی امتحان لیا ہے، جیسا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں یا ممتحنہ امتحنک اللہ قبل ان یخلقک فوجدک صابرۃ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلقت اور پیدائش سے پہلے آپ سے امتحان لیا ہے، فوجدک صابرۃ، اسی وقت ہی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تجھے صابرہ پایا ہے۔ کیا کہنے، یعنی خود ان کے عصمت اور ان کی پاکیزگی اور ان کے صبر اور ان کے جو اچھے جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی دیکھا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں ایک مہینے تک ہم نے اطاعت کی ہے، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے انفاق کیا، ہم نے مناجات کیے، ہم نے غلط خیالوں کو اپنے آپ کو پاک رکھا۔ اب عید کے دن نماز میں جو ہم تکبیرات میں جو ہم پڑھتے ہیں، آخر میں ہم یہ رب ذوالجلال والاکرام سے یہ درخواست کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ وَأَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَعَلَى مُحَمَّدٍ۔ اے ہمارے رب، ہم نے تو اس بابرکت مہینے میں تو نے جو کہا تھا وہ ہم نے انجام دیا، اپنے آپ کو بہت سارے برائیوں سے ہم نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ کیا کہنے، آج انعام لینے کا وقت ہے، تو اس انعام لینے کے وقت ہم تجھ سے تیری ذات سے یہ انعام طلب کرتے ہیں کہ محمد اور آل محمد کو جس خیر اور نیکی میں تو نے داخل کیا ہے اسی میں ہی ہمیں بھی داخل کر۔ کیا کہنے، وَأَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد، اور محمد اور آل محمد کو در واقع جس برائی اور جن آلودگی سے تو نے پاک رکھا ہے ہمیں بھی ان سے پاک رکھ۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے واقع یہ طلب کرتے ہیں، اور یہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمارے اوپر عنایت ہے۔ بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کو خلق کیا ہے کہ جو دنیا میں سب سے پاکیزہ ہستیاں ہیں یہ، اور انہوں نے اپنے اعمال
اور اپنی پاکیزگی اور محنت اور کوشش کی وجہ سے اس مقام کو انہوں نے حاصل کیا ہے. کیا کہنے. اور اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اپنے چاہنے والوں کو بھی یہی راستہ دکھا دیا ہے کہ ہم بھی آپ لوگوں کو اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں. کیا کہنے. اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فرامین کے مطابق آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست اور تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی محمد و آل محمد جہاں ہیں ہمیں وہاں تک پہنچا دیں. بہت بہت خوبصورت گفتگو. اور اگر میں اس کو کنکلیوڈ کروں اور اگر اپنے الفاظ میں جو ہے وہ میں اس کو سمجھنے کے لیے اور جو ہے آج کل کے بچوں کو سمجھانے کے لیے اور خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ یہ جو پورا ایک مہینہ ماہ رمضان کا اور پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ عید الفطر انعام لینے کا دن ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ایک طرح کی ٹریننگ کروا رہے ہیں پورے سال کے لیے کہ اپنی پوری زندگی جو ہے یہ نہیں کہ تم صرف معرفت محمد و آل محمد اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تم پاک و پاکیزہ رکھنے کی کوشش اور جو ہے خدا کی معرفت صرف ماہ سیام میں ہی کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرین کر رہے ہیں کہ جو ہے جس طرح تم نے اس پورا مہینہ جو ہے وہ تم نے پرہیزگاری سے محمد و آل محمد کے رستے کے اوپر چل کے جن بلندیوں کے اوپر تم پہنچے ہو، اگر تم اپنی پوری زندگی کو جو ہے وہ اسی طرح بنا لو گے تو تم پھر انہی لوگوں کے اندر شمار ہوگے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو آغا جان میں جو ہے جیسے آپ نے جی یہاں پر ایک حصہ چونکہ آپ نے یہ جو بات کی ہے اسی کے مطابق روایت کا ایک اور حصہ ہے. یہاں پر معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرشتہ آسمان سے وہ آواز دے گا کہ اے مومنو آپ کے گناہ اب تک جو تھے وہ سارے معاف ہو گئے. کیا کہیں؟ ہاں یعنی عید الفطر کی رات اور دن کو مومنین کو فرشتے یہ خوشخبری دیں گے کہ جو آپ کے جو گزشتہ اعمال تھے اللہ تعالیٰ نے جو اچھے اعمال تھے ان کو مان لیا، جو گناہ تھے وہ معاف کر دیے گئے، لیکن یہ آئندہ ایک سال میں پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو بچانا. کیا کہنے سبحان اللہ. اور اگر جیسے بھی آج صبح تمام جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، تو جو عید کی نماز کی جو فضیلت اور اس کے بعد جو بعد از نماز جو 2 خطبے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور جو ہے وہ نماز کے اندر جو 5 قنوت جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے اور کس طرح اس کو بیان کیا ہے؟ خود عید الفطر کا جو اس میں نماز ہے، عبادت ہے، اس میں 2 رکعت نماز ہے اور اس میں پھر 2 خطبے ہیں. نماز جمعہ میں تو پہلے خطبے بیان کیے جاتے ہیں اور بعد میں نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز عید قربان اور عید فطر میں یہ اس میں فرق ہے کہ پہلے جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے 2 خطبے ہوتے ہیں. تو نماز میں یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ اگر امام معصوم علیہ السلام جامعہ میں معاشرہ میں اگر وہ حاضر ہوں، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا ائمہ معصومین علیہم السلام کے دور میں یہ نماز عید واجب تھی، یعنی جس طرح صبح کی نماز، ظہر، عصر کی نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طرح واجب. لیکن عصر غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں یہ نماز مستحب ہے. ہاں، اور انسان فرادہ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے سے اس کے اپنی فضیلت ہے. ہاں، اس کا ثواب زیادہ ہے، مومنین کی دعائیں اس میں قبول ہو جاتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے. اور خطبوں میں پہلے جو خطبہ ہے اس میں احکام عید بیان کیے جاتے ہیں اور اس میں جو فطرہ ہے، زکوٰۃ فطرہ ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے اور زکوٰۃ فطرہ کن پر جو ہے واجب ہے، کن کو دیا جاتا ہے، معیار اس کا کیا ہے اس پر. اور دوسرے خطبے میں بھی خود معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے اور جو اعمال ہم نے آج تک اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دیے ہیں، آئندہ ہم نے اپنے آپ کو اس پر قائم رہنا ہے، دائم رہنا ہے، محاسبہ کرنا ہے. ڈیلی ہم نے سوچنا ہے کہ آج کے دن ہم نے کون سی اچھا کام انجام دیا ہے، اعمال انجام دیے ہیں. اگر کسی نے برا کام انجام دیا ہو تو ہر رات سوچنا چاہیے، اس پر توبہ کرنا چاہیے. برا کام انجام دیا ہے تو اگر اچھا کام انجام دیا ہے، ماہ رمضان کے اسی سلسلے کو اگر کسی نے جاری رکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس میں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں نے جو ہے گناہوں کو ترک کیا ہے اور نیک اعمال کو میں نے انجام دیا ہے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. آغا جان بہت خوبصورت گفتگو. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رہے. حسن بھائی،
میں گزارش کروں گا کہ ایک منقبت کے 2-4 اشعار، کیونکہ آغا جان نے ذکر کیا جناب امام زمانہ علیہ السلام کا، جو ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مولا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائیں، اور ہمیں اور تمام مومنین کو جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ عید منانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بے شک ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن خدایا ہم کوشش کریں گے، ہیں تو ہم خطا کار، ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور صحیح معنوں میں شیعان حیدر کرار جو ہے وہ بننے کی کوشش کریں۔ اے میرے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں بحق کے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وسیلے سے کہ تو ہماری زندگی میں بھی ایک عید ایسی لکھ دے کہ جو ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں وہ عید گزاریں۔ حسن بھائی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہے وہ 2-4 اشعار ایک خوبصورت کلام کے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے۔ سبت جعفر صاحب، ان کے خوبصورت ان کا بہت کلام، اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ ابھی پروگرام سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی آپ سے جی امام زمانہ کے کلام کے حوالے سے، کیا کہیں، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ انہی کا ایک اور کلام جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کے ناظرین کیا کہنے کو کہ پیش ہماری زندگی مکمل نہیں ہے۔ اس میں شاعر جو ہے ایک تو محاسبہ کر رہا ہے، کیا کہنے، اور دوسرا ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہے مولا کے ساتھ قربت کا۔ کیا کہنے، تو پیش کر رہا ہوں کلام۔ بسم اللہ۔ عبد کہے مالک بھی جس کو، کاش وہ بندہ میں ہی ہوتا۔ کیا کہنے، عبد کہے مالک بھی جس کو، کاش وہ بندہ میں ہی ہوتا، جس کو کہیں دیوانہ مولا، کاش وہ دانا کیا کہنے، سبحان اللہ، میں ہی ہوتا۔ آل نبی کے سارے دشمن دوزخ میں ہاں کے جائیں گے۔ آل نبی کے سارے دشمن دوزخ میں ہاں کے جائیں گے، جن سے انہیں ہانکا جائے گا، کاش وہ ڈنڈا میں ہی ہوتا۔ کیا کہنے، جن سے انہیں ہانکا جائے گا، کاش وہ ڈنڈا میں ہی ہوتا۔ کیا خوبصورت لگتا ہے۔ اپنے تائیں میں سبت جعفر سید بھی ہوں اور مومن بھی، اپنے تائیں میں سبت جعفر سید بھی ہوں اور مومن بھی، اپنا کہیں مولا بھی جس کو، کاش وہ شیعہ کیا کہنے،
میں ہی ہوتا کیا کہنے اپنا کہیں مولا بھی جس کو کاش وہ شیعہ میں ہی ہوتا عبد کہیں مالک بھی جس کو کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام حسن بھائی۔ اور کیا کہنے آخری جملے کے، کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام مولا علی علیہ السلام، ہمارے امام حسین علیہ السلام اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام، کاش کہ وہ دن آئے کہ امام بھی کہیں کہ یہ جو ہمارا شیعہ ہے تو وہی ہماری سب سے بڑی عید ہے۔ اے خدا، ہم نے اس پورے رمضان کے مہینے بار بار تیری بارگاہ میں ایک سوال اٹھایا، یا سری الرضا، یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، ہم نے محمد و آل محمد کو وسیلہ بنایا تیری بارگاہ میں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں، ہمارا عمل کچھ بھی نہیں، ہم گناہ گاہ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے یا سری الرضا کی صدا بلند کرتے ہیں، تیرے بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں محمد و آل محمد کو، مولا علی علیہ السلام کو، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ تو نے محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے اوپر فضل و کرم فرمایا ہوگا، ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہوگا، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کیا ہوگا۔ اے پروردگار، تو ہمیں توفیق دے، تو ہمیں اس قابل بنا کہ ہم صحیح معنوں میں شیعان حیدر کرار بنیں۔ اے میرے خدا، تو ہمیں وہ دن دکھا کہ ہماری عید یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے حضور ہم اپنی عید کو منا سکیں۔ اور اس دعا کے ساتھ، ان نیک خواہشات کے ساتھ، میں آج کے سیگمنٹ کا اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اور جہاں جہاں ہمارے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، خاص کر ہمارے علماء دین جن کی وجہ سے ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھیں۔ ہمارے خوبصورت نحا خوان، منقبت خوان، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں مزید جو ہے وہ تاثیر عطا فرمائیں، اور اسی طرح ہے میرے اللہ ایک دن اور ایک وقت اور ایک، بلکہ مجھے یہاں پہ سبت جعفر صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، اور ہماری تو تمام جو ہے وہ جشن، ہماری تمام خوشیاں مولا آپ کے سوا ادھوری ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ کا ظہور میں، آپ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اللہ، آپ جو ہے آپ کا ظہور ہو، اور ہم اپنی خوشیوں کو، اپنے جشن کو آپ کے ساتھ منائیں۔ اور انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ جو ہے آپ اجازت دیجئے اپنے میزبان شاہ مردہ حیدر کو، ملتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔